میں سے اور آپ میں سے ہم سب اس معاشرے کے افراد، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کل کی فکر ہے۔ بلکہ چیونٹیاں، وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق، وہ بھی اپنی دلوں میں اپنے کل کے لیے، مستقبل کے لیے غلہ اور خوراک جوڑ کر رکھیں۔ شہد کی مکھی چھتا بناتی ہے، شہد کو محفوظ کرتی ہے تاکہ وہ کل کو کام آئے۔ انسان بھی کل کی فکر کرتا ہے اور بہت زیادہ کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان میں کل کی فکر اتنی زیادہ ہے کہ ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ اگر تیرا آج یہ حال ہے تو کل کو کیا ہوگا۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اگر تو آج یہ کام کرے گا تو کل کو ذمہ داری پڑنے پر کیا کرے گا۔ ہر انسان کے ذہن میں کل کی فکر ہے۔ یہ کوئی مذموم فکر نہیں، اس فکر کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہر کالج، ہر اسکول، ہر ادارہ، انہوں نے ہر ایک نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اپنا بچہ ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کے بچوں کے کل کو سنواریں، آپ کے بچوں کے فیوچر اور کل اور مستقبل کو سنواریں۔ اللہ کریم نے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انسان کو یہ بتایا ہے کہ انسان تیرے اندر یہ کل کی فکر صرف تیرے اندر ہی نہیں بلکہ حشرات کے اندر، جانوروں کے اندر بھی اللہ نے کل کی فکر رکھی ہے۔ اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ۔ عام طور پہ اللہ کے تقوی کا معنی ڈر کیا جاتا ہے۔ یہ معنی اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے۔ اللہ کے تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ انسان یہ بات سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھے جس کام کا حکم دے میں اس کی محبت میں آ کے وہ کام کروں، اور جس کام سے وہ روک دے میں اس کی محبت میں آ کے اس کام سے رک جاؤں۔ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے جلال کی وجہ سے، اور تقوی کا یہ معنی ہے کہ وہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے میرے کسی قول اور عمل کی وجہ سے۔ اس لیے میں نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اے ایمان والو میری باتوں کو ماننا شروع کر دو۔ اور سلف صالحین فرماتے ہیں پورا قرآن مجید ہی قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید کو دھیان سے سنا جائے، بڑے غور کے ساتھ، انہماک کے ساتھ سنا جائے، لیکن جہاں پر اللہ پاک یا ایھا الذین آمنوا ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اس کی توجہ کو بڑھانے کے لیے، اے میرے بیٹے، اس کو یہ احساس دلانے کے لیے کہتا ہے میرے بیٹے کہ اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا باپ میرے بارے میں فکر مند ہے، میرے باپ کو میرے بارے میں فکر ہے،
اللہ کریم بھی جب ایمان والوں کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان الفاظ کے اندر اللہ کا اپنے بندوں کے لیے پیار اور محبت اور یہ فکر اور یہ باور کروانا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے کل کے بارے میں فکر مند ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ عظیم ہستی مجھے اور آپ کو بڑے پیار سے خطاب کر کے فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی باتوں کی پابندی کرو اور ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ باپ فکر دلاتا ہے انسان کو کہ بیٹے کچھ کر لے، کچھ بن جا، ہنر سیکھ لے، تعلیم حاصل کر لے، کل کے لیے کچھ کر لے۔ ماں فکر دلاتی ہے، باپ فکر دلاتا ہے، بھائی فکر دلاتا ہے۔ کتنے سالوں کے لیے؟ یہ اس عارضی زندگی کے لیے، وہ عارضی زندگی جو چند سالوں پر محیط ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اے ایمان والو، اس کل کی فکر کرو جو اس عارضی زندگی کے بعد شروع ہونے والا کل ہے۔ وہ کل جو ختم نہیں ہوگا، یہ آج جو دنیا میں آج ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کل کی فکر کرو جس کے آغاز کے بعد پھر پیچھے پلٹ کے آنا نہیں، اور اس کل نے ختم ہونا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہہ کے کل کا لفظ بول کے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ اگر کوئی 1000 سال تک دنیا میں رہے، 2000 سال تک دنیا میں رہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہوتی ہے نا تو پھر اس کی کل شروع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ منظر بیان کیا ہے کہ کافروں کو جب اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا کتنی دیر دنیا میں رہ کے آئے ہو، تو وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں 1 گھڑی یا 2 گھڑی، 1 لمحہ یا 2 لمحے زندگی گزار کے آئے۔ وہ 1000 سال کی زندگی بسر کرنے والا، گزارنے والا، اس کی جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے اس کی کل شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس لیے اللہ پاک نے یہ بتلایا کہ تمہارا مستقبل اور کل ایک تو اس دنیا میں ہے، جو والدین تجھے مجھے بتا رہے ہیں وہ عارضی کل ہے، اور جو مستقل کل ہے، جو مستقل فیوچر ہے، جو مستقبل میں مستقل ہے، فرمایا وہ مرنے کے بعد شروع ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول لائے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور اپنا وزن خود کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا وزن کیا جائے۔